یہ جو فلسطین کے اندر اس طرح کے مسلمان چلا رہے ہیں، بھوک کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، دنیا کے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور وہ مسلمان خصوصی طور پہ جنہوں نے بڑے بڑے ہتھیار حاصل کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی توپیں اور حکومتیں اور آرمیز اور پتہ نہیں کیا کیا حاصل کر لیا ہے، وہ کیا جواب دیں گے اس اللہ واحد القہار کو جس نے ان کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں بنا کے باہر نکالا تھا، اس زمین پہ بھیجا تھا، مسلمان بنایا تھا، اور پھر ان کو عہدے اور اختیارات دیے تھے، کسی کو فوجی بنایا، کسی کو پولیس والا بنایا، کسی کو آرمی آفیسر بنایا، کسی کو ملک کا پریزیڈنٹ بنایا، کس کو صدر بنایا۔ اللہ نے بنایا نا، کوئی خود نہیں بن سکا۔ خود بننا ہوتا نا، دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی اور مکاریوں سے وزیر بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، یا آرمی آفیسر بن گیا، یا پولیس کا کوئی عہدیدار بن گیا، اور وہ اپنی مرضیاں چلا رہا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بنایا نہیں ہے اور اس نے خود کو خود بنا لیا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی موت کو روک کے دکھا دے جب اللہ اسے مارے گا۔ اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، پاکستان میں سیلاب کے ذریعے مار کے دکھایا، دنیا میں کرونا کی آندھی اور طوفان چلا کے اللہ نے مار کے دکھایا، کوئی اللہ کو روک نہیں سکا، یہ اللہ ہی مارتا ہے۔ کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے، ہاں وہ سزا دیتا ہے ظالموں کو، مردودوں کو، عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ اور مظلوموں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، اللہ اس کو دیکھتا ضرور ہے، ٹیسٹ کرتا ہے ان کو، اور ان کا بہترین بدلہ ان کو وہ دیتا ضرور ہے، اللہ نقصان نہیں کرتا ان کا۔ جاہلوں کو یہ نظر آتا ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے نا وہ بچے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، ابے جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے گئے، انسٹنٹلی سوئچ ہو گئے جنت کے اندر بچے۔ اور جو نیک مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے، انہیں بھی اللہ نے بہترین بدلے دے دیے، وہ تو خوش ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ اصل وہ ہے جو اب زندہ رہ گئے، جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، مدد کی فریادیں کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے قسم کے چوکی، بڑے راران قسم کے، اور بڑے بڑے حکمران بنے ہوئے، اپنے آپ کو حکمران کہنے والے مسلمان جو کہتے ہیں نا خود کو مسلمان، وہ بڑے بڑے حکمران بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کسی نے سعودیہ عرب لیا ہوا ہے، کسی نے مصر لیا، کسی نے ایران لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ لیا ہے۔ اب بیچ میں ایک چھوٹی سی پٹی کی ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر، اس جگہ پہ کھلے عام دہشت گردی ہو رہی ہے 21ویں صدی کے اندر، کھلے عام دہشت گردی۔ اور وہ جو دہشت گرد ہیں، ہاں وہ جھوٹے مذہب کے جھوٹے پیروکار جو دہشت گرد ہیں، جن کو میں یہودی کہتا ہوں، جن کو دنیا والے بھی یہودی کہتے ہیں، جیوس، یہ ہیں دہشت گرد۔ آنکھوں کے سامنے تو دہشت گردی یہ کر رہے ہیں، کہاں سے کہتے ہو مسلمان دہشت گرد ہیں؟ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں؟ مسلمان ایسے مارتے ہیں؟ کون سے دنیا کے اندر، کس ملک کے اندر، کس علاقے میں اوپن 21ویں صدی میں مسلمان اس طریقے سے دہشت گردی کر رہے ہیں؟ اس ملک کا نام، اس جگہ کا لوکیشن، اس جگہ کی ویڈیو فوٹیج جاری کرو، لاؤ، لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، نہیں لا سکتے۔ تو پھر یہ جو ہیں جو فریادیں کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے مسلمان کیوں نہیں پہنچ رہے؟ بہت سارے وہ جن کے پاس پاورز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ کیا کر لیں گے؟ تو روٹی دھندے سے فارغ نہیں ہے، ان کے تو اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی اتنے ہیں کہ بیوی نے یہ کر دیا، بچے نے یہ کر دیا، وہ اس کا پیمپر نہیں آیا، اس کی دودھ نہیں آیا، جی وہ آج کا کھانا نہیں ملا، وہ کیا کر لے گا بیچارہ؟ اس کے پاس نہیں ہے طاقت، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے اتنے، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے۔ تو اللہ ہر کسی کو اس کی لمٹ کے حساب سے چیک کرتا ہے، جتنا اس میں برداشت ہو اتنا اس پہ ڈالتا ہے، تنگی اور آسائشیں اور سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں۔ اس دنیا میں وہ ٹیسٹ کر رہا ہے ہر کسی کو، کسی کو وزیر بنا کے ٹیسٹ کر رہا ہے، کسی کو آرمی آفیسر بنا کے ٹیسٹ کر رہا ہے، کسی کو میڈیکل ڈاکٹر بنا کے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنی اس پاور سے، اپنے اختیار سے، جو اس کو ریسورسز حاصل ہیں اس سے یہ کرے گا کیا؟ مجھے جو حاصل ہے میں اللہ کے فضل سے کر رہا ہوں، اور میں ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہا ہوں، اور میں نے اور بھی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ تو جب وقت آئے گا تو اسرائیل کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے حکم سے جب اسرائیل کے اوپر زلزلے اور آندھی طوفانوں کے لشکر حملے کریں گے، پہلے بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اس کے جھوٹے خدا کی کوئی اوقات نہیں ہو کہ اس کو بچا سکے ان کی موتوں سے، جو اللہ ان کو مارے گا، اور وہ بھی جب اللہ چاہے گا مار دے گا۔ لیکن جب تک اللہ نہیں مار رہا اس طریقے سے جس طرح اللہ نے مارنا ہے، تو دنیا کے وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں جن کے پاس فزیکل ریسورسز ہیں؟ بولو کیوں نہیں پہنچے وہاں تک؟ کیوں نہیں روک دیا اس کو؟ 170 دن سے زیادہ ہو گیا ان کی منسٹری کی ویب سائٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، 5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کنٹینیوسلی 5 مہینے کی 5 مہینے سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آدھا سال ہو گیا دہشت گردی کو۔ آدھا سال کون سی دنیا کے اندر، کون سے ملک میں یہ مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں کھلے عام اس طریقے سے؟ کوئی نہیں کر رہا، کوئی مسلمان دہشت گردی نہیں کرتا اس طرح، لیکن یہ یہودی کر رہے ہیں۔ تو وہ دنیا کے وہ لوگ جو ایک تو حکمران بنے بیٹھے ہیں، مسلمان کہتے ہیں خود کو، وہ تو مدد نہیں کر رہے، اگر کرنے پہ آتے تو آرمی اتار دیتے یا کچھ بھی کرتے، اس کو روکتے، ایک دفعہ دکھاتے ہیں آنکھ، اسرائیل کی ہمت نہیں ہوتی وہاں پہ کچھ کر سکے۔ اگر میرے پاس فزیکل آرمی ہوتی، میں کسی ملک کا آرمی چیف ہوتا، میں کسی ملک کا حکمران ہوتا، ایک بات کر رہا ہوں جسٹ فور دا سیک آف سمجھانے کے لیے، اور میرے انڈر میں لاکھوں کی فوج ہوتی،
ابے تو میں اپنی پاور اور ریسورس کو یوز کرتا اللہ کو دکھانے کے لیے نا، یا انسان کے تلوے چاٹتا بیٹھ کر کسی کے، میں انسان کی پوجا کرتا، اس کے آگے سجدے کرتا، یا اللہ کو سجدہ کرتا، اللہ کی بڑائی بیان کرتا، اور اللہ کے لیے میں اس کو آنکھ دکھاتا جا کے اور بولتا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن بیٹے ہو بچوں کو ہاتھ لگانے کی، خون بہانے کی، لاشیں توڑنے کی، بم پھاڑنے کی، اب ہم تجھے بتاتے ہیں ہم کون ہیں۔ تو میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس جو ریسورس ہیں چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ورلڈ کے ہیں، اور میں ان کو یوز کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے رزلٹ آ جاتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ وہ ہوا اسرائیل کے ساتھ، اس کے شہر اڑ گئے آندھی طوفانوں سے، بارشوں سے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنا، وہ میرے اختیارات میں نہیں ہے، میری دعا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ جو فزیکل ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ دنیا کے اندر یہ جو کھلے عام دہشت گردیاں کر رہے ہیں غیر مسلم، ان کو دہشت گردی قرار دے لیں کم سے کم سارے مسلمان مل کے دنیا بھر کے، بولے نا کھل کے اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیں، بینڈ کریں اس ملک کو، بینڈ کریں اس کو، نہیں کر سکتے نا، کیا کریں، لمیٹیشن، ریسورسز اسرائیل کی یوز کرنی پڑ رہی ہیں نا، اپنی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ملک کو پتہ نہیں کس بات کی شرم ہے، خاص طور پہ پاکستان والوں کو، کہ پاکستانی پروڈکٹ کو برا سمجھنا، پاکستانی بچوں کو ڈیگریڈ سمجھنا، پاکستانی بچوں کو جاہل سمجھنا، پاکستان کے مولویوں کو بہت ہی جاہل سمجھنا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر ایک مولوی مولانا ابرار عالم گھڑے سے بیٹھے بیٹھے ریموٹ لا علاج مریض کو علاج کرتا ہے، مردے زندہ کرنے کے چیلنج اس نے کیے ہیں غیر مسلموں کو، سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج اس مولانا نے دیا ہے، 21ویں صدی کی بہترین ریسرچ کر کے وہ مولانا بیٹھا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ کم سے کم چلو اس مولانا کو سپورٹ کر لو، وہ 6 ارب غیر مسلموں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسلام میں داخل کر لے گا۔ میں بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چیلنج بھائی، وہ مولانا اتنا پاورفل ہے، اتنا قابل ہستی ہیں کہ وہ اکیلے ہی اللہ کے فضل سے دنیا کے سارے غیر مسلموں میں سے اکثر کو اسلام میں داخل کر لیں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی، غربت کے اندر بھی فرق پڑ جائے گا، دنیا کی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ نے اس بندے کو دیا ہے، چلو اس کو سپورٹ کر لو، وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو میں تو جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، وہ تو جو کر رہے ہیں، لیکن تم لوگ کیا کرو گے سوچو، دنیا کے اندر تمہارا ہوگا کیا، تم لوگ کیسے اللہ کے سامنے کھڑو گے، میری سمجھ سے باہر ہے، اللہ تو تمہاری درگت بنا دے گا، تمہیں اللہ کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے، تم نے اللہ کو صرف رحیم سمجھا ہوا ہے، وہ رحمان و رحیم اور رحمان و رحیم، یہی چکر چلا چلا کے مولویوں نے بچپن سے جو ہے نا وہ مسجدوں کے اندر سنایا ہے نا، اللہ بڑا رحیم ہے، رحیم ہے، رحیم ہے۔ ابے اگر اتنا ہی وہ رحیم ہے، جو کہ وہ ہے، لیکن اگر وہ صرف رحیم ہے تو کیوں غزہ کے اندر آ کے اللہ نے انٹروین کر کے روک نہیں دی جنگ؟ بتاؤ مجھے کیوں نہیں روک دی اللہ نے؟ اگر وہ رحیم ہی ہے تو کیوں نہیں روکی؟ یہی تانے دیتے ہیں آج غیر مسلم کے، قدر ہے تمہارا اللہ؟ ابے تم لوگوں نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے یہ کام، اللہ نہیں آئے گا خود سے ہر کام کے لیے، مسلمانوں کو بنایا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے، مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ، تو کون کرے گا؟ مسلمان کریں گے، تو مسلمان ہوں گے تو کریں گے نا، کہاں ہے مسلمان؟ کر لیں پھر روکیں، اور وہ غیر مسلم رہ گئے، ان کی جس کی عقل کام کر رہی ہے وہ تو لعنت بھیج رہا ہے ایسے جھوٹے مذہب کے اوپر، اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ رہا ہے، انہیں تو دکھ رہا ہے کہ دہشت گرد تو یہ ہیں سالے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا، یہ سالوں سے کئی سالوں سے کوئی جہاد کا نام لے لے تو اس کو ٹیررسٹ کہہ دیا، کوئی جو ہے نا اللہ رسول کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ٹیررسٹ کر دیں گے، کسی نے ٹوپی لگا لی اس کو ٹیررسٹ بولیں گے، اور مسلمان وہ ایسا سے کم تری میں جو وہ غیر مسلم جاہل قسم کے جو لوگ ہیں ان میں وہ جو کہتے ہیں وہ مان لیں گے، وہ جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے۔ ابے کیوں مانیں گے؟ ان کے باپ کا راج چل رہا ہے زمین کے اوپر، ان کی مانیں گے؟ یا قرآن یا اللہ، اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اسرائیل خدا نہیں ہے، اسرائیل میرے جوتے کی نوک پہ، ایسا اسرائیل کے یہ جھوٹے مذہبی پیشوں میرے جوتے کی نوک پہ، ان کی اوقات ہے تو ان کو بولو نا آ جائے میڈیا چینل پہ میرے ساتھ، میں ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہوں، یہ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کتنے جھوٹے مذہب کے پجاری ہیں اور جھوٹے خداؤں کے نوکر ہیں، ان کے خداؤں کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو ثابت کر چکا ہوں، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کھڑا ہوں 21ویں صدی میں، ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے تائید دی ہے، سپورٹ دی ہے، اللہ کے معجزات ہیں میرے ساتھ، نشانیاں ہیں، مجھے کوئی دنیا کا غیر مسلم شکست نہیں دے سکتا، میں ناقابل شکست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، لیکن میں اپنی فیلڈ کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، جس کے بعد جو فیلڈ ہے وہ اس میں دکھائے، کچھ کر لے، نہیں تو یہ جتنے مرتے آ رہے ہیں، جتنی لاشیں گر رہی ہیں، اللہ کا نقصان نہیں ہے، وہ تو ان کو بہترین بدلے دیتا جائے گا، لیکن ان لاشوں کے بدلے میں جو پھنستے آ رہے ہیں وہ بہت برا پھنسنے والے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، اور ان کی امت کے مظلوم پکار رہے ہیں مدد کے لیے کہ یا اللہ کسی کو بھیج، اللہ نے ایک کو تو بھیج دیا ہے، اور کو بھی بھیج دیا ہے، بلکہ بہت سارے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے لیول پہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے مجموعی طور پر وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے تھی، ڈر اور خوف، موت کا خوف، دنیا کی محبت، موت کا خوف، دنیا کی محبت، اس نے روکا ہوا ہے، جس کو نکال کے ریورس کر دو، موت سے محبت اور دنیا کو ٹھوکر مار دو، اس کے بعد دیکھو تم کیسے بے خوف ہوگے، لیکن اس کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہونا پڑتا ہے، وہ بھی 100% مخلص۔